میں کسی کا ذمہ دار نہیں، مدد کس نہیں، کا؟ یہ دیکھیے نا کہ ابن تیمیہ ہی تو آپ کی جماعت کا بانی ابن تیمیہ نہیں ہے۔ میں نے کب کہا میں اہل حدیث ہوں، میں نے کب کہا اہل حدیثوں کا تبانی وہ ابن تیمیہ ہے؟ وہ آپ ان سے پوچھیے وہابیوں سے۔ آپ کون میں ہے؟ وہابی آپ کا نہیں، تعلق کن سے ہے؟ میں اہل الحدیث ہوں۔ تو اہل الحدیث تو اہل حدیث اور وہابی ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ نہیں تو یہ آپ نے ابن تیمیہ کے ساتھ مجھے کس طرح جوڑ دیا اہل الحدیث کو؟ ابن تیمیہ بھائی کے ہونے سے پہلے آپ تمام میری بات لوگوں سنیں جی، آپ پہلے تمام سن لوگ تو لیا کریں نا، پہلے سن تو لیا کریں۔ ابن تیمیہ سے پہلے بھی اہل الحدیث موجود تھے، تو ان کا کیا کریں گے؟ وہ بھی ابن تیمیہ کے کھاتے میں ڈال دیں۔ نہیں بھائی، وہ جو اہل الحدیث تھے نا وہ محدثین تھے اور جو وہ حدیثوں کو جمع کرتے تھے۔ آپ کون نہیں سا یہ حدیثوں اچھا کو جمع کرنے کا یہ کام کہاں، کرتے ہیں؟ نہیں مجھے یہ بتائیں جی، یہ کہاں سے آپ نے یہ ٹیگ لگایا ہے؟ مجھے یہ اہل الحدیث کی یہ تعریف آپ بتا دیں جی، کہ جو حدیثوں کو جمع کرتے تھے وہ تو اہل بھائی الحدیث ہوتے آپ ہیں۔ کسی بھی محدث نہیں کا مجھے نام بتائیں مجھے نا یہ کہ بتائیں، آپ نہیں کہتے ہیں نا میں کہ یہ پہلے بھی اہل کہانی حدیث شانی تھے، مجھے بتائیں، کہانی شانی آپ مجھے بتائیں سنتا کہ نہیں، پہلے اہل حدیث کون نہیں تھے؟ مجھے یہ بتائیں جو آپ نے تعریف کی ہے، یہ تعریف مجھے بتائیں جی، کس نے اس دورانی میں ہاں تو تعریف کی ہے؟ حدیث جو حدیثیں وہ جمع دیکھیے، کرتا تھا بات وہ سنیے، وہ اہل جتنے حدیث۔ بھی اہل الحدیث نہیں ہوئے ہیں، جتنے نہیں بزرگ یہ جو ہوئے ہیں، تعریف، محدثین یہ ہوئے ہیں، بات انہوں سے نے یہی تو کام کیا، انہوں فضول نے بات، حدیثیں تو فضول جمع بات، کی اور کیا کیا انہوں فضول نے؟ بات، فضول بات، فضول بات۔ میں یہ نے جو چیز فضول بات پوچھی ہے، ہے مجھے مجھے وہ بتائیے کہ بتاؤ کہ محدثین کا کیا کام کیا فضول بات؟ ہوتا ہے، مجھے آپ بتائیں محدثین کا یار کیا تمہیں کام ہوتا ہے؟ بھونکنے کا بھونکنے اس دن بھی تمہیں بکواس کی تھی کہ بھونکنا نہیں ہے، بھونکنا، پھر دیکھو، تم نے بھونکنا شروع کر یہ دیا۔ الفاظ یہ جو تمہیں 5 سے مبارک تعریف ہو، کی، جن کی زبانوں سے اللہ اس کا رسول نہیں بچ یا پایا، وہ مجھے کیا بونکنا کہہ دیں گے تو میری کون سی شان میں چل دفعہ کمی ہو آ جا، جانی ہے؟ چل دفعہ ہو جا۔ یہ کیا پوچھ طریقہ رہا ہو ہوں گیا کہ کہ دفع ہو جا نبیوں سے بس؟ تعریف کی ہے، 5 سے تعریفیں کر کے تم جوڑنا شروع کر دیتے ہو اچھا تم کتوں سے، بتاؤ کہ تمہارے اس وجہ نزدیک سے اہل تم آپ الحدیث کی کی بریک۔ کیا تعریف ہے؟ تم اہل الحدیث کسے کہتے ہو؟ امیر صاحب، امیر حمزہ صاحب، یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے کہ بندہ چلا گیا آگے سے یہ کہہ کے کہ دفع ہو جا، یہ کر جا وہ کر جا، بس اتنا ہی کہا اس نے، نکل گیا، اس کو پھر ایڈ کرو اس کے اندر۔ جی امیر حمزہ صاحب، ابھی تو بات شروع ہوئی تھی بھائی، وہ تو نکل بھی گیا ہے، بس اتنی سی بات سے نکل گیا۔ یار امیر حمزہ بھائی، سبھی چلے گئے ہیں یہاں پر، کمال ہے یار، کیسا ان لوگ ہیں یہ؟ دیکھو، خود کو اہل الحدیث کہتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ ایک سوال پوچھا ہم نے اہل الحدیث کے اوپر، وہ نکل کے کہتا ہے میں تو وہابی نہیں ہوں۔ پتہ نہیں یہ وہابیوں کی کتنی کی جماعتیں ہیں، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل الحدیث ہے، کوئی وہابی ہے، کہتا ہے جی مجھے تو ابن تیمیہ سے غرض ہی کوئی نہیں ہے۔ ابھی ابن تیمیہ کو بھی چھوڑ رہے ہیں یہ۔ جناب حضرت علامہ فضل چشتی صاحب کے مرید صاحب کو آپ نے آج کال میں انگیج کیا ہوا ہے، ان کا ٹائم قیمتی ہوتا ہے، آپ کیوں ضائع کرتے ہیں بھائی؟ جی السلام انہوں نے علیکم۔ گالیاں دیتے ہوتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں محترم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیر خیریت ہے۔ جی آپ کو پتہ ہے جی، وقت تو واقعی بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ پہلے ایک بھائی آئے ہیں، وہ مجھے کہہ رہے تھے جی میں تو وہابی نہیں ہوں، میں تو اہل حدیث بھی نہیں ہوں، میں تو اہل الحدیث ہوں۔ میں اسے پوچھ رہا تھا بھی یہ کوئی نیا فرقہ آ گیا اہل الحدیث؟ بس جی بازار میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، دیکھیں انگریز کہتا ہے ٹائم از منی، جی جی، ٹائم از منی۔ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن مجھے ہنسی آ گئی، یہ ایک ہی نام کی کتنی چیزیں بازار میں آ گئی ہے یار۔ بہت مشکل ہے جی، دیکھیں میری بات سنیں، پہلے ہم شروع میں مسلمان تھے، پھر ٹھیک ہے، چلو محمدی ہو گئے، محمدی کے بعد ہم حنفی ہوئے، حنفی کے بعد ہم بریلوی ہوئے، دیوبندی ہوئے، پھر ہم بریلویوں پر بھی گزارا نہ ہوا، وہاں پر ہم چشتی، قادری، پادری، سر وردی، بغیر وردی، ٹھنڈی وردی، گرم وردی، پھر وہ دوسرے بھائی یاتی، مماتی، او چشتی، بھائی غدی، سنیے، کردی۔ بات سنیے، اب بہت آگے گزر گئے ہیں، آپ اپنوں تک رہیے، باقیوں تک نہ جائیں۔ آپ جس علاقے کے رہنے والے ہیں اسی علاقے کی بات کریں، آپ باقیوں کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ میں معذرت چاہتا ہوں جی، میں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ نہیں نہ، دیکھو سہر وردی ہے تو اس کو آپ وردی، اس کی آپ توہین تو نہ کریں، ایک سلسلے کی، وہ باقاعدہ ایک سلسلہ ایک بزرگ کی طرف منسوب ہے۔ نہیں، اس طرح پتہ ہے کیا ہے، میں نے سور وردی کہا ہے، باقی بغیر وردی، سبز وردی میں نے وہ الگ سے وہ ردیف قافیہ ملایا ہے محترم نا۔ دیکھیے کہ وہ کوئی فرقہ نہیں ہے، آپ کو پتہ وہ کوئی فرقہ نہیں ہے، سہر وردی نہیں کوئی اگر فرقہ فرقہ نہیں ہے۔ نہیں ہے تو الگ سے نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟
मेरा भाई अपनी पहचान के लिए कोई भी कुछ भी नाम रख सकता है। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के अंदर कबाइल के नाम थे, मुख्तलिफ नाम थे, नाम रखने में क्या हर्ज है अलग-अलग पहचान के लिए। नहीं, वो तो वो कुरान भी नाम वो कहता है कि नाम तुम तो लोग पहचान के लिए नाम रखो। ठीक है जी, एक बंदे का नफसी नाम है, वो एक नाम है, दूसरा कबायली नाम है, वो ठीक है। ये जो मजहबी नाम है, ये सामने सामने तफरकाबाजी है, और तफरकाबाजी किस बला का नहीं, नाम मैं है? अर्ज़ करता हूँ ये मजहबी नाम नहीं है मोहतरम, ये शख्सी नाम है, ये मजहबी नाम नहीं है। ये डॉक्टर राजा साहब ने मुझे इस ग्रुप से तो क्यों रिमूव इसी कर से दिया है, आपने कुरान और सुन्नत के ग्रुप से। जो पहले आए थे वो निकल। चलो कोई नहीं, ग्रुप आते जाते रहते हैं, किसी मौजू पर बात करते हैं, क्या ख्याल है? जी मैंने इस मौजू पर पहले बात करी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका ताल्लुक़ किन लोगों से है, ताकि मुझे थोड़ा पता चले। देखिए जी, मैं तंजील मिनल्लाह दीन समझता हूँ, इसके सिवा दीन नहीं मानता किसी चीज को। वो तो सारे ही कहते हैं, सभी का यही कहना है कि हम तंजील जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा वही दीन है, वो तो सभी का यही कौल है। अब मुझे मुझे कैसे नहीं, फ़र्क आएगा यहाँ पर। देखिए, अगर तंजील मिनल्लाह आपका दीन होता तो आप अनफी क्यों होते? नहीं ये बात गलत है। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि किसी शख्स की तरफ निस्बत कर देना वो पहचान के लिए, ये कोई दीन से निकलने वाली बात नहीं होती। जी नहीं, फिर मैं आपने क्यों? आप कहते हैं मैं फ़ारूक़ी हूँ, तो क्या आप दीन से निकल जाएंगे? आप कहेंगे मैं सदीक़ी हूँ, आप दीन से निकल जाओगे? देखिए, मैं मेरी बात सुने। अल्लाह ने कहा कि सबीलुल मोमिनीन इख्तियार करें, मैंने कहा मैंने एक की करनी है, सबकी नहीं करनी। मोहतरम आपने हनफियत तो की मैं तरफ निकल गया आपने कि नहीं इतराज़ निकल गया? फरमाया है, आपका इतराज़ हनफी की तरफ गया। मुझे बयान फरमाई, जो सदीक़ी खुद को कहेगा वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा ना। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह ने कहा कि सबीलुल मोमिनीन पर चलना है। सिर्फ नाम अगर होता, निस्बत होती तो कोई मसला नहीं होता। मैं तो कहता हूँ बरेलवी होना कोई जुर्म नहीं है। मैं तो आपकी बात को तस्लीम कर गया। अब मुझे ये समझाइए कि जो बंदा खुद को फ़ारूक़ी, सदीक़ी, अलवी, उस्मानी कहता है, वो सारे मुर्तद हैं या नहीं? नहीं, नाम रखने की, ये निस्बत रखने की वजह। भाई कुछ भी हो सकती है, अहले हदीस भी फ़ारूक़ी, उस्मानी, अलवी सब कुछ लिखवाते हैं, कोई भी लिखवा सकता है नहीं किसी नहीं नहीं, फ़िरके का भी। मुझे बताइए वो देखिए सारे मुर्तद हो गए? मेरी बात सुने ना। अनफी निस्बत नहीं है ना जी, अनफी निस्बत नहीं है, अनफी एक फिरका है। ओ भाई यही तो आपकी गलतफहमी है। हनफी कोई फ़िरका नहीं है, हनफी एक निस्बत है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की तरफ पहचान के लिए कि उनके मुक़ल्लिदीन, उनको फ़ुरूई मामलात में उनकी तकलीद करने वाले, ये एक चीज़ है। ये अपना क्या नाम है, फजल चिश्ती साहब के मुरीद खास गुजारिश ये है, थोड़ी सी आप ना ध्यान दे के मेरी बात आपने सुननी है। जी अल्लाह, अभी आपने सिर्फ सवाल कोई बीच में से निकल आए तो कर सकते हैं, वरना थोड़ी सी 2 मिनट के लिए ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। चलें, आपकी गुफ्तगू पर बात हुई थी, किसी एक मौजू पर आते हैं हम। मैंने सिर्फ अब शुरू में कहा था कि मैंने एक मसला समझना, उस भाई से भी आपसे भी चलो कहता हूँ मैं एक तो मैंने मसला उसको समझना आप एक लोगों डेढ़ से। मिनट में समेट लेता हूँ। चलो मौजू पर आ जाते हैं, 1-1.5 मिनट में मैं इसको समेट लेता हूँ, क्योंकि काफी तकरार हो गई है ना। 1-2 मिनट 3 मिनट लग गए हैं इसको बोलते बोलते। जी जी देखिए, जब अल्लाह के अंबिया मबूस होते हैं तो जो उन पर ईमान लाते हैं, अल्लाह कहता है मैंने उनका नाम मुसलमान रखा है। ठीक है। अब देखें, जब अल्लाह के अंबिया मौजूद होते हैं तो उस वक्त निस्बत एक ही होती है, बाकी निस्बतें ऐसी नहीं होती कि उनको उजागर किया जाए। ठीक है। यानी एक फितरी अमल है कि एक बड़ी शख्सियत मौजूद है तो फिर छोटी शख्सियतों से निस्बतें रखना, कोई बंदा कसारे का। जी जी आवाज़ नहीं आ रही। जो अंबिया की जमात होती है उसके साथ मिल जानी मुसलमान होते हैं। ठीक है। जो उन मुसलमानों में से किसी एक की तरफ अपनी निस्बत करता है कि मैं अकीदा फरू वगैरह इससे लेता हूँ, वो साफ उस जमात से कट जाता है। नहीं मेरे भाई बात सुनिए, आप थोड़ा समझने में कासिर हैं मसले को। बात यह है कि जितने भी लोग हैं, हनफी हैं, वो शाफ़ई हैं, देवबंदी हैं, वाबी हैं, जो भी हैं, वो सारे के सारे अपने आप को कहते हैं मुसलमान ही हैं। आपका ये कि अपने आप को, आपका ये इतराज़ तो गलत है कि ये तो इतराज़ तो आपका गलत है। वो कहते हैं पहले हम मुसलमान हैं, बाद में अगर मैं देवबंदी हूँ तो मेरी देवबंद की तरफ निस्बत है, मैं बरेलवी हूँ तो मेरी बरेलवी की तरफ निस्बत है। तो बंदा हर एक अपनी अपनी अलग निस्बत लेकर बैठे, लेकिन हकीकत वो सारे मुसलमान ही है ना, अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं। मरज़ई भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। हाँ कहते हैं, वो भी कहते हैं, उनका भी ये दावा कि हम मुसलमान हैं। बाकी ये है कि उनका दावा गलत है, आप उनके दावे को रद्द करें। उसकी वजह यह है कि वो ख़ातिमुन नबी पर यकीन उनका नहीं है, जिस तरह के दीगर जितने भी फ़िरक़े हैं, देवबंदी है, वाबी है, इनका जिस तरह ये कहते हैं कि हमारा अक़ीदा है, उस तरह उनका अक़ीदा नहीं है। उनके अक़ीदे इनके अक़ीदे में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। देखे वल्ला, मैं कोई उनका वकील सफाई नहीं हूँ, मैं उनके साथ उठा बैठा हूँ। अभी मेरे से उनसे राब्ता टूटे हुए टोटल 4-6 महीने हुए हैं। ठीक है। बहुत अच्छा यानी गहरा राब्ता था उनसे मेरा ग्रुपों में।
आप यकीन करें, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह को खातमुन नबीयीन मानते हैं। ये तो बात सुनिए, ये जो वो कहते हैं ना मोहम्मद को खातमुन नबीयीन मानते हैं, वो कहते हैं वो इसी तरह है जिस तरह के अगर वो खातमुन नबी हो गए हैं तो दूसरा नबी आ सकता है, जो कासिम नानतवी ने लिखा हुआ है, वो इस चीज़ के कायल हैं। वही वही देखिए, वही इब्ने अरबी ने लिखा हुआ है। अलामा इब्न अरबी ने किस किताब के अंदर लिखा, बताएं हमें। फुतुहात मक्किया जिल्द 3 सफ़ा 6। बात यह है कि अभी फुतूहात मक्किया पर बात करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। ख़ातमुन नबी पर जब हमारी गुफ्तगू होगी तो हम आपसे कलाम करेंगे। फ़िलहाल इस मसले पर मैं नहीं हाज़िर हुआ था, एक मसले इस पर हाज़िर हुए थे जरा कि जरा आपका थोड़ा ये थोड़ा कहना लेकिन गलत है आप जी। हमने ठीक है, आप इस मौजू पर बात करें, बाकी एक पे नहीं नहीं, वो अच्छा ख़ातमुन चलो नबीयीन मौजू का तो रखें। मौजू हमारा हुआ ही नहीं। अभी मैंने फतूहात मक्किया देखी ही नहीं है, उसको मैंने खोला नहीं है ना, हमारा इस पर मौजू पर कलाम है। अगर लिखा है तो वहाँ पर भी गलत लिखा है, चलो मौजू रखें, मौजू अगर रखें, लिखा है तो वहाँ पर भी गलत मौजू लिखा रखें है। मौजू। मैं यहाँ पर मौजू मेरा तो सिर्फ आला हजरत ने भी लिखा है, आला हजरत ने भी लिखा है, आला हजरत ने भी भाई, लिखा है अगर कि आला जिल्ली नबी है अब्दुल कादर। नहीं, आला हज़रत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं लिखा, आप गलत कह रहे हैं। चले मैं आला हज़रत की तरफ भी आता हूँ, वो उसका जवाब देना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। फतूहात मक्किया का जवाब देना भी फ़र्ज़। अभी आपसे मैं स्क्रीन जो है आपसे अक्स पेश करने को कहूँगा, मुझे पेश कर दीजिए, मेरे इल्म में इजाफा होगा, ठीक है ना। अभी ये एक मसला है, ठीक अगर है, आप कहें तो मैं आपको भेज भी देता हूँ। ये मेरे पास किताब खुली है, इब्न तैमिया की किताब है मेरे पास, अत-तवस्सुल के नाम से। समझ जी आ रही है? मौजू क्या है, मौजू क्या है, मौजू रखें फिर बात करें। एक तवस्सुल, मिनट बस, तवस्सुल किताबें गैरुल्लाह, कुछ वक्त, तवस्सुल गैरुल्लाह में इब्न तैमिया का कुफर, तवस्सुल गैरुल्लाह में इब्न तैमिया का एक कुफर। ये मौजू है। जी, ये मौजू है। हाँ भाई हमजा भाई, ये मौजू है। कहा हमजा कि इधर बारी ताला पर बात करूंगा, फिर अली शेर ने इसको बोला कि हम इस मौजू पर बात नहीं करते, ये मुतशाबिहात में से है। फिर आज हाँ जी, इस फिर दोबारा ये मौजू इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का बोला, तो मैंने कहा अगर तुम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की बात करोगे फिर हम अहमद रजा की बातें लेकर आएंगे। नहीं तो नहीं, आप कहता है छोड़, कि इस पहले बात को छोड़ दें। आपने फिर इसको मौजू बनाना है, आपने इस मौजू बनाना है, ये बताएं। मेरा भाई बात सुनिए कि आप अमीर हमज़ा जो कहेंगे हम वज़ू इसी वक्त उसी तरफ फिर जाएंगे, उसी मौजू। मैं सिर्फ एक मसला समझने के लिए इब्न तैमिया की किताब का हवाला दे रहा हूँ। मौजू इसको रहने दें, मौजू जो आप कहेंगे मुझे वो कबूल हो जाएगा, ठीक है। मौजू आप चलो हवाला दे दें, अब मैं हवाला ये दे एक दें। मसला आपसे समझना चाहता हूँ, मैं एक मसला सवाल करना चाहता हूँ अपने अपने इल्म के अहमद लिए। रजा पर बात करेंगे, लेकिन आप दे तकलीफ दे पर बात दे दे हवाला दे दे, हवाला दे दे। इब्न तैमिया का है, मुल्ला का हवाला दे दे। नहीं, वो रहमतुल्लाह उसको आप कह रहे हैं, पहले मुझे एक मसला समझाएं आप। देखिए अल्लाह अबू जेहल के सके हुजूर शेर को आप इमाम हुजूर आजम सल्लल्लाहु अपना आला अलैहि हजरत वसल्लम, कहते हैं। मेरी अर्ज़ सुनिए, हाँ, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में शैतान आ सकता है? नहीं आ सकता। ये आपके पास कोई दलील है इस पर? हदीस, हाँ, आपके पास हदीस है तो बयान फरमाए कि शैतान हुजूर की शक्ल में नहीं आ सकता। बस इतनी हदीस है ना, बयान फरमाए। खामखा निकाह तो नहीं हो रहा ना कि वो रस्मी कलमात कहने, आपको भी पता है, मुझे भी ठीक है, पता है। तस्लीम हो गया। यानी कि अब मुझे बताएं, जो बंदा कहता है कि शैतान जो है हुजूर की शक्ल में आ सकता है, उस पर क्या हुक्म लग सकता है? देखिए गुजारिश ये है कि इसमें दो पहलू हैं, आप इस बात को पहले समझें। यानी शैतान मोहम्मद रसूलुल्लाह की सूरत इख्तियार नहीं कर सकता, ठीक लेकिन है। शैतान किसी सूरत में आके कह सकता है कि मैं नबी हूँ। अल्लाहु अकबर कबीर, अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि वो ख्वाह में आकर आए हाँ और ख्वाह में आकर कहे मैं मोहम्मद हूँ, ये कह सकता है या नहीं कह सकता? हाँ, ये कह सकता है, अलबत्ता वो शक्ल नहीं बना सकता। इसमें बारीक सा फर्क पता है क्या है? जी जी वो ये है कि जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा, जी जी अगर ना भी देखा तो बाद में अगर उन्होंने ऐसी शबिया देखी, ऐसी सूरत देखी जो शमाइल तिरमिजी वगैरह में दर्ज है, तो जी जी। उनका ख्वाब दुरुस्त है और शैतान नहीं है। वो मोहम्मद तो रसूलुल्लाह की शक्ल नहीं अपना सकता। वरना जिन तो बंदों को पता ही नहीं मोहम्मद भाई, रसूलुल्लाह अभी कैसे थे, अभी उनकी बात शक्ल में यह, कोई शैतान आके हाँ, कहे कि मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु तो अलैहि फिर तो वसल्लम। हदीस शरीफ में जो आता है, आपकी बात माजरा से कट रही है। आपने कहा कि जी शैतान हुजूर की शक्ल में नहीं आ सकता, अलबत्ता किसी की शक्ल में आकर कह सकता है कि मैं मोहम्मद हूँ। हाँ जी, आपकी गुफ्तगू का ये मकसद है, लेकिन हदीस शरीफ में तो आता है कि जिसकी ख्वाब में मैं आया और उसको पता चला, मैंने कहा कि मैं मोहम्मद हूँ, तो वो मैं मोहम्मद ही हूँगा। ये तो हदीस में आया हुआ है। देखें अब आपने बात समझी नहीं। इस बात के मानी कि मेरी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता, यहाँ मुराद शक्ल सूरत शबात है। अल्लाह के बंदे, वही तो मैं कह रहा हूँ
کہ یہاں نبوت مراد نہیں ہے، دعوی نبوت، دعوی یعنی کوئی کہے نبوت کہ میں نہیں، محمد ہوں، یہ مراد نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کی خواب میں کوئی بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میں محمد ہوں، مجھے بتائیے، اس کا انکار کیا جائے گا یا مان لیا جائے گا؟ یہ بتائیے آپ۔ بالکل، جب اس بندے کو نہیں پتہ، دیکھیں یہ صحابہ کے دور میں ہوا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تابعی آئے، غور سے سنیے بات، ایک تابعی آئے، تابعی نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا۔ انہوں نے کہا آپ نے کیسا شخص دیکھا؟ جی جی تو انہوں نے یعنی تصویر بنانا شروع کی، ان کو بتانا شروع کیا، یعنی مثال کے طور پہ گال ایسے تھے، پیشانی ایسی تھی، سینہ ایسا تھا، داڑھی مبارک ایسی تھی، تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم آواز نہیں آ رہی۔ دیکھتا تو اس سے زیادہ نہ دیکھتا۔ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایسی بیان کر پائے تو بالکل اس کا خواب سچا ہے۔ باقی بندوں کو، مثال کے طور پر میرے جیسے بندے کو، اعلیٰ حضرت کو، دیگر جو 4% کے آدمی ہیں، ان کو اگر وہ کہے کہ محمد رسول اللہ میری شکل میں آئے تھے تو وہ شیطان ہو سکتا ہے۔ نہیں، محمد رسول اللہ میری شکل میں آئے تھے، یعنی کہ محمد نے کسی کی شکل اختیار کر لی تھی، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سوری، میری خواب میں آئے تھے، میں خواب کہنے کے بجائے شکل کہہ کے۔ یعنی کہ آپ اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ آپ کی خواب میں محمد رسول اللہ نہیں آ سکتے؟ میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ آ سکتے ہیں۔ سیدنا عباس کا پیٹرن میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، انہوں نے باقاعدہ چیک کیا، میرے واقعی بھائی، محمد رسول اللہ اس جگہ آج پہ اگر آئے تھے۔ کسی کی خواب میں حضور آتے ہیں تو آج کس کو پیٹرن دکھایا جائے گا؟ مجھے بتائیں نا، آج کے دور میں کس کو پیٹرن دکھایا جائے گا؟ شمائل دیکھیں، اب سیدنا عباس نے کون سا تصویر رکھی ہوئی تھی پاس؟ وہ اچھا، شمائل ہی تھے نا۔ سیدنا عباس، یہ کون سی عباس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ عباس چچا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے 1000 مرتبہ حضور کو دیکھا، حضور ان کے ہاتھوں میں جوان ہوئے ہیں، سارے عمر ان وہ کے ہاتھوں میں پاگل گزاری۔ آدمی، میں یار یہ یہی تو کون سی تو بات کر کیا رہا نا، ہے؟ میں نے کہا تابعی نے دیکھا، تابعی نے۔ تو تابعی نے دیکھا تو عباس کو بیان کیا نا۔ وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تصویر تو نہیں تھی نا، شمائل ہی تھے او نا۔ اللہ تو کے بندے، کے شمائل ذمہ نہیں لکھے تھے، ہوئے ہیں۔ ان کے پاس بصیرت تھی، ان کے پاس سب کچھ تھا، حضور کو ان کو ساری وہ زندگی ان کو دیکھا۔ شمائل ہی کہتے ہو یار، ایک تصویر تم ہوتی ہے، کیسے ایک بندے ہو شمائل یار؟ ہوتے ہیں، آپ کو یار پتہ ہی نہیں، شفیق آپ صاحب، کو پتہ ہی نہیں۔ جہاں پر آپ کو پتہ چلتا آپ غلطی کر گئے، وہاں پر آپ غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ بھائی شمائل کا مطلب ہوتا ہے جو روایات ہمارے تک پہنچی ہیں، ان میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ ہمارے تک شمائل ہیں۔ جو ان تک چیزیں پہنچتی ہیں انہوں نے روایتاً تو نہیں لی۔ اوے بھائی، انہوں نے روایتاً تو نہیں لی نا، عباس نے کوئی روایت تو نہیں لی کسی سے، عباس نے تو خود دیکھا، حضور ان کے ہاتھوں میں جوان ہوئے، ساری زندگی ان کے ہاتھوں میں گزاری، تو پھر اب یہاں پر یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے بندے، جی، شمائل بیان کیے خواب والے نے۔ خد و خال بیان کرنے کو شمائل کہتے ہیں۔ میری بات سنیں، آپ کا دادا جی زندہ ہے، فوت ہو گئے؟ جی الحمدللہ فوت ہو گئے ہیں، ان کے والد فوت ہو گئے، زندہ ہے؟ سبھی فوت ہو گئے ہیں۔ اچھا، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ آپ کے دادا جان بھلے آپ میں موجود ہیں اور انہوں نے بھلے ان کے گود میں پرورش پائی اپنے شفیق والد صاحب، کی، جو آپ کے آپ اتنی پردادا لمبی ہے۔ مثالیں دیتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں۔ میں مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں، مسئلہ یہاں پر کیا لکھا ہے۔ آپ نے ابن تیمیہ کو در حقیقت بچانا تھا، لیکن آپ بچا لیجئے، لیکن میں سامعین کے سامنے رکھوں گا، سامعین بھی جو ہے اس میں فرق کریں گے جو ہمارے ساتھی سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ گدے سن رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیے، آپ گدھا کہہ رہے ہیں، آپ لوگ تو اللہ اس کے رسول کو معاف نہیں کرتے نا، جس طرح ابن تیمیہ نے یہاں پر میں کہا نے ہے۔ آپ کو گدھا نہیں کہا، میں نے کہا سامعین کدھر ہے، گدے سن رہے ہیں۔ بھائی ادھر کوئی بندہ موجود نہیں گروپ کے اندر؟ ایک ہی موجود ہے نا۔ چلو باقی کو بھی شامل کر لو نا۔ چلو باقی اچھا، یہ 41 نمبر صفحہ ہے میرے سامنے کھلا، توسل کتاب کا، اس میں یہ لکھا ہے کہ فرشتے شرک میں کسی کی امداد نہیں کرتے، نہ حیات میں، نہ موت میں، اور نہ اسے پسند کرتے ہیں، البتہ شیاطین کبھی کبھی ان کی مدد کرتے اور انسانی شکل میں ان کے سامنے نمودار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چنانچہ وہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ کن کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں ابن تیمیہ کلام کر رہا ہے جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں، جو اولیاء کی صف میں شامل ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل وہ صحیح کہہ رہا ہے، اب سن تو لینا پوری بات، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر کبھی کوئی شیطان ان سے کہتا ہے میں ابراہیم کی شکل میں ہوں، میں مسیح کی شکل میں ہوں، میں محمد ہوں، میں خضر ہوں۔ اب مجھے بتائیے کہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان آ کر کہتا ہے میں محمد کی شکل، میں محمد ہوں، تو ابن تیمیہ تو کہہ رہے ہیں کہ حضور جو شیطان ہے وہ حضور کی شکل میں آ سکتا ہے۔ دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب سے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔
تو پھر یہ اس کتاب کا کیا کرنا ہے؟ یہ جو حوالہ آپ نے اس کی یہی ہوتا ہے نا، جب دو باتیں ہوتی ہیں تو تعویل ہوتی ہے، اور تعویل کسی بات تک اصل تک پہنچنے کی کوشش اچھا ہوتی ہے۔ یہ تعویل صرف یہ تعویل صرف توسل میں جب ہم اللہ سے وسیلہ ٹھہراتے ہیں، یا جو لوگ بزرگوں کے مزارات پر جاتے ہیں وہاں پر یہ تعویل ہو سکتی ہے کہ وہاں پر نہیں آپ لوگوں کی ہوتی؟ تعویل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طویل کا مطلب یہی ہوتا نا کہ اچھے پہلو کی طرف نکلنا، بظاہر چیز بری نظر آ رہی ہے لیکن اس کا اچھا پہلو نکالنا۔ اچھے پہلو کی طرف نکلا مطلب قرآن سارے کو ہم بدل دے، یہ اچھا پہلو نہیں ہے، یہ اچھا پہلو ہے، تو پھر آپ لوگ یہی کریں گے نا، جس طرح کہ آپ لوگوں کا مستوی کا عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو عرش پر بٹھایا ہوا آپ لوگوں نے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے کلو من علیہ فان و یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا صرف چہرہ بچے گا، باقی کچھ نہیں بچے گا۔ میرے پیارے بھائی دیکھیے یہاں پر ابن تیمیہ نے اس قدر بڑی گستاخی کی، اس نے نہ ابو بکر کو چھوڑا، نہ عمر کو چھوڑا، نہ عثمان کو، نہ علی کو، اور نہ انہوں نے حضرت خضر کو چھوڑا۔ یہ میں کہوں تو آپ کے نمبر پر میں یہ تصویر بھیج دوں جہاں پر انہوں نے سب کا نام لکھ کر کہا کہ یہ شیطان ابلیس ان سب کی شکل میں آتا ہے۔ میں آپ کو کہوں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ میری شکل میں صرف شیطان نہیں آ سکتا، تو ابن تیمیہ پر پھر کیا فتویٰ لگے گا؟ ابن تیمیہ پر پھر کیا فتویٰ ہے؟ ایک سیکنڈ، آپ کو پتہ ہے ابن تیمیہ کی سنچری کے، کس صدی کے، 7ویں صدی کا بندہ، یہ کوئی ہے وہ 500 سال پرانا، ہزاروں سال پرانا، 10,000 سال پرانا تو نہیں ہے یہ 7ویں صدی کا بندہ یہ۔ ٹھہر جا۔ ہاں مجھے جواب دو کہ یہ جو اس نے لکھا ہے، ٹھہر جا۔ ہاں بتاؤ مجھے بتاؤ۔ اگر میں ابن تیمیہ سے پہلے دکھا دوں، 1000 سال پہلے دکھا دوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، لیکن شیطان کسی اور شکل میں محمد ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ چلو بیان کرو، دلیل لگاؤ۔ نہیں، ایک سیکنڈ، بس یہی بات پہلے یہاں طے ہوگی۔ بھائی آپ دلیل جب لگائیں گے نا تو آپ کی دلیل حجت ہوگی، قابل قبول ہوگی، وزن ہوگی تو قبول کریں گے، تبھی تو کہہ رہے ہیں دلیل لگاؤ۔ آپ یہ کیا ہوگا کہ دلیل دینی نہیں؟ اب آپ نے کہا دلیل نہیں دینی، پہلے سے منوانا ہم نے۔ بھائی پہلے سے منوانے والا طریقہ کون سا؟ یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ مسئلہ ختم ہو جائے گا، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یار جب آپ دلیل دیں کہ اس سے پہلے کبھی شیطان آیا ہو، اس نے آ کر لوگوں کو کہا ہو کہ میں محمد ہوں، اور کسی کی خواب میں آیا ہو تو واقع شیطان ہو، وہ محمد نہ ہو، مجھے دلیل پیش کریں۔ یہ سارے دیکھ، میری بات سنیں جی۔ ایک صوفی داڑھی نہیں رکھے ہوئے، داڑھی کاٹے ہوئے، وہ کہتا ہے مجھے محمد رسول اللہ نے کہا کہ داڑھی کاٹ دو۔ او اللہ کے بندے، آپ اس صوفی کو چھوڑے، یہاں پر داڑھی، یہ خواب کی بات ہو رہی ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کو خواب آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے محمد رسول اللہ خواب میں ملے ہیں، تو کہا جائے شیطان اس کو ملا ہے، یہ گستاخی نہیں ہے؟ ایک سیکنڈ، میں تجھے 2-3 خوابیں سناتا ہوں، آپ بتاؤ سچی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوبندی بزرگ کی خواب میں آئے، ٹھیک ہے، اور وہاں وضو کیا جو ان کا کنواں ہے، ٹھیک ہے، اور اردو بولی، اور کہا کہ جب سے دیوبند بنا ہے میں نے اردو بولنی شروع کر دیا۔ یہ سچی خواب ہے؟ میرا بھائی یہاں پر خواب کے سچے یا جھوٹے ہونے پر آپ نے اطلاق کیا ہے، یہاں بشکل محمدی پر اعتراض نہیں آپ نے کیا۔ اب شکل محمدی پر بات ہو رہی ہے، آپ خواب کی طرف چلے گئے ہو، بھئی فلاں کو خواب آیا، فلاں کا خواب سچا ہو سکتا ہے جھوٹا۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ شیطان جو ہے محمد کی شکل میں شیطان آ سکتا ہے یا نہیں، بات یہ ہو رہی ہے۔ یہ ابن تیمیہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آ سکتا۔ چل بس کر جا ٹبری، وہ تو بات ختم ہوگی۔ اب میں نے تجھے خواب سنانے، لیاس قادری یار ان بات سنیں، میں جن لوگوں کی تو اب موضوع سے فرار نہ ہو، ان کے خوابوں کو سچا یا جھوٹا تم سمجھو نہ سمجھو، بات یہ ہے کہ آیا یہ کہنا کہ محمد کی شکل میں شیطان آ گیا ہے یہ گستاخی ہے یا نہیں؟ حضرت میں آپ نے یہ کہا کہ کوئی دلیل دے کہ شیطان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ لے کے کہ میں نبی ہوں، میں محمد رسول اللہ ہوں۔ ہاں بالکل، تو میں دلیل دے رہا ہوں، لیاس قادری کے پاس شیطان آیا، دیوبندی بزرگ کے پاس شیطان آیا، اور بریلی شریف بنانے والے کے خواب میں شیطان آیا، لیاس قادری کو شیطان آتا ہے۔ بات سنیے، یعنی کہ اگر الیاس قادری کو یہ خواب آتا ہے کہ میری خواب میں محمد آیا ہے، آپ کہیں گے کہ محمد نہیں بلکہ وہ شیطان آیا تھا، یعنی کہ خواب کا انکار نہیں کریں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ اس کے قول کا اقرار کر کے محمد پر تہمت لگائیں گے؟
नहीं मोहम्मद पर नहीं, शैतान पर तोहमत लगाएंगे। भाई शैतान पर कैसे? जब वो कहता है कि मेरी ख्वाब में मोहम्मद है, तुम कहो कि तुम्हें मैं ख्वाब मुझे आया तो नहीं, मैं बता तुम रहा हूँ, ये तो कह आप सकते हो कि बताओ तुम्हें कि ख्वाब नहीं आया, तुम ये कह सकते हो कि तुमने अपनी तरफ ख्वाब बनाया, तुम ये कह सकते हो कि तुम झूठे हो, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि तेरी ख्वाब में मोहम्मद की जगह शैतान है। मादअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये तो हुजूर पर गुस्ताखी है। नहीं, एक सेकंड मेरी बात सुने। आला हजरत कहते हैं कि एक जनाजा जो मैंने पढ़ाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ नमाज पढ़ी मुक्तदी बन के, ये ख्वाब सच्चा है? क्या दोबारा बयान करो, आला हजरत क्या फरमाते हैं? आला हजरत फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मुलाकात हुई, बिल्कुल जागती आंखों में, ख्वाब तो ख्वाब की बात है। मैंने पूछा किधर, कहते हैं ये फलां शख्स फोत हो गया है, जी जी, उसका जनाजा पढ़ने आया हूँ, और वो जनाजा मैंने पढ़ाया। आला हजरत फरमाते हैं कि जनाजा मैंने पढ़ाया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे में शामिल थे, यही फरमा रहे हैं ना? हाँ जी, मुक्तदी थे, मुक्तदी। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनो, कि अगर हुजूर किसी जनाजे में आकर शामिल हो जाते हैं तो मुक्तदी बनने के लिए तो हयाती का होना ज़रूरी है, तो तुम कैसे कहते हो कि रसूल मुक्तदी बन गए हैं? मुझे ये पहले बताओ तुम। नहीं, मुझे बता कि आला अब हजरत तू झूठा आला है हजरत कि पर या उल्टा सीधा उसकी इतराज़ करने मुलाकात लगा। के इब्ने बाद हुई। तैमिया भौंक रहा है कि मोहम्मद की शक्ल में शैतान आ सकता है, नूह की शक्ल में शैतान आ सकता है, अबू बकर की शक्ल में शैतान आ सकता है, वो उमर की शक्ल में शैतान आ सकता है। देखे नहीं, उमर की शक्ल में शैतान आ सकता है, ये इब्ने तैमिया की किताब मेरे सामने खुली हुई है। ठीक है, जो ये कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल में शैतान आ सकता है, वो झूठा है, मलून है। तो फिर इब्ने तैमिया मलून हुआ कि नहीं हुआ? इब्ने तैमिया ने कहा ही नहीं, तू ऐसे भौंकी जा यार रहा है, ये टिबरी। किताब है मेरे सामने खुली, ये देखो www.kutubsatan.com से मैंने ली है। इसका मैंने कहा इसका कि मैं एहसान 800 इलाही ज़हीर ने इस किताब के ऊपर अपनी सब कुछ लिखा है। इदारा तर्जमानुस सुन्ना ने इसको शाया किया है, वसीला पर किताब है, मेरी बात सुनना, ठीक है ना? मैंने इस किताब को एक ग्रुप के अंदर भी भेजा। अब इसका 41 सफ़ा नंबर खोलिए, आपके नंबर पर मैं इसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, आपके नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, आप इसको पढ़िएगा पहले। ना भेजो, आप इबारत पढ़ दो। जी मैं दोबारा पढ़ता हूँ इबारत, इबारत पर पहले आपने गौर नहीं किया, मैं दोबारा इबारत पढ़ देता हूँ आपको। यहाँ लिखा है कुरान मजीद की मलाइका और जिन्नात की पुस्तश के हवाले से वो आयत लेकर आए हैं, ठीक है, इब्ने तैमिया साहब, ठीक है। वो आगे शरह करते हैं खुद से, आयतें वो दो लिखते हैं, फिर आगे शरह तफसीर करते हैं, माजरा शरह कर तफसीर करते हैं। कहता है फ़रिश्ते शिरक में किसी की इमदाद नहीं करते। हमने कहा जी काबिल कबूल है, बिल्कुल फ़रिश्ते शिरक में किसी की इमदाद नहीं करते, ना हयात में ना मौत में, और ना उसे पसंद करते हैं, ये तो सभी को पता है जी, फ़रिश्ते तो है ही अल्लाह वाले। अलबत्ता शयातीन कभी कभी उनकी मदद करते और इंसानी शक्ल में उनके सामने नमूदार होते हैं। किन की शक्ल में? ये पीछे मैं लिखा है मुशरिकीन की अक़साम। मैं ये भी थोड़ा सा पढ़ दूँ ताकि आपको पता चले। जिन लोगों को खुदा उसके रसूल ने मुशरिक कहा है, उनकी दो किस्में हैं। वो कहता है उनकी दो किस्में हैं। पहली किस्म यह है कि कौम नूह और कौम इब्राहिम। एक कौम नूह वाली किस्म है, एक कौम इब्राहिम की किस्म है। जो कौम नूह की किस्म थी, उनकी शिरक ये था कि उनका शिरक सालिहीन से शुरू हुआ था। उन्होंने उनकी तस्वीरें बना ली, मजस्मे बना ले, उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी। एक ये उसने किस्म लिखी। दूसरी किस्म लिखी है, उसने कहा कि इब्राहिम की कौम जिस तरह के सूरज चाँद सितारों की पुरसश में पड़ गई थी, ठीक है ना। अब मलाइका और जिन्नात की पुरसश पर वो दलील देते हुए ये बात कह रहा है इब्ने तैमिया। वो कहता है कि अलबत्ता शयातीन कभी कभी उनकी मदद करते और इंसानी शक्ल में उनके सामने नमूदार होते हैं, इंसानी शक्ल में उनके सामने नमूदार होते हैं, चुनाचे वो उन्हें अपनी आँखों से देखते हैं। लोग जो हैं, जो मुराकबा करने वाले हैं, वो किनको अपनी आँखों से देखते हैं? शैतान को। और शैतान फिर उनको क्या कहता है? फिर कभी कोई शैतान उनसे कहता है मैं इब्राहीम हूँ, यानी शैतान उनके सामने आता है, वो कहता है मैं इब्राहीम हूँ, फिर कहता है मैं मसीह हूँ, फिर कहता है मैं मोहम्मद हूँ, फिर कहता है मैं खिज़र हूँ, फिर कहता है मैं अबू बकर हूँ, फिर कहता है मैं उमर हूँ, फिर कहता है मैं उस्मान हूँ, फिर कहता है मैं अली हूँ, या कहता है मैं फ़लाँ शेख तरीक़त हूँ। और कभी एक दूसरे के मुताल्लिक़ भी कहते हैं कि ये फ़लाँ, कभी एक दूसरे के मुताल्लिक़ भी कहते हैं कि ये फ़लाँ बनी फ़लाँ शेख या खिज़र है। हालांकि वो सब के सब जिन ही होते हैं, एक दूसरे के मुताल्लिक़ शहादत देते हैं। अब आगे चलिए। जिन्नात भी इंसानों की मानद, उनमें बाज़ काफिर, फासिक, मुजरिम, बागी, ये पता था सबको, जबकि दूसरे मुसलमान साले इबादत गुजार, मुती, फरमा बरदार हैं। अब मुझे बताइए कि जिन जो है वो मोहम्मद की शक्ल में आ सकता है इब्ने तैमिया के नज़दीक। तो अब आप मुझे बयान फरमाए। ओए गालियाँ देना, अल्लाह उसके रसूल को गालियाँ देना तुम्हारे लोगों का वतीरा, तो अब हमें तुम गालियाँ दोगे तो इससे कौन सा फ़र्क पड़ गया? इब्ने तैमिया मुफ्ती टिबरी मुझे कह रहे हो, मसला समझने को कहा गया, गालियाँ दे रहा तू मुझे।
وہ ٹبری وہ کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کی شکل کدھر کا ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ کہتا ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں آگے کہ شیاطین آ کے انسانی شکل میں کہتے ہیں میں محمد ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں ابو تو بکر ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ شیطان محمد کی شکل کا دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ شکل کا دعویٰ نہیں کر رہا، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں محمد ہوں۔ وہ انسانی شکل میں ان کے سامنے نمودار ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں انسانی محمد شکل تو ہوں۔ انسان کی تو شکل، اچھا مجھے بتا، اس نے محمد ہونے کا دعویٰ کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ نہیں، محمد ہونے کا دعویٰ کرنے کی تو بات ہی نہیں ہوئی نا، بات یہ ہوئی ہے کہ او حدیث یار میں مجھے اس یہ بات بتا، کی نفی ہے کہ میری شکل ہی۔ چلے شیطان نے خود کو محمد کہہ لیا کہ میں محمد ہوں، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، ٹھیک ہے نا، انسانی شکل میں آ کر کہا، تو جھوٹا جھوٹ ہی بولے گا نا۔ بات سنو نا، انسانی شکل میں آ کر کہا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ کسی حدیث کا حوالہ مجھے دو کہ حضور نے فرمایا ہو کہ وہ انسانی شکل میں آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں محمد ہوں، جبکہ حدیث موجود ہے کہ وہ شکل میں آ ہی نہیں سکتا، وہ کہہ ہی نہیں سکتا میں محمد ہوں۔ مجھے حدیث دو، اللہ کے بندے، جواب دو، مجھے اللہ کے دلیل دو۔ بندے، وہ مفتی ٹبری، میں مفتی اب ٹبری تو سن لینا، ہوگا، مفتی مفتی سن۔ ٹبری تو ہوگا، ٹبری تو تیری ٹیٹو ہی پڑی ہے، اب وہ مفتی جواب تو ٹبری، تجھے نہیں آ رہا، اب ٹبری تو تیری جواب ٹیٹو ہی سن تو پڑی ہے۔ لینا، جی سنا، وہ جواب سن تو لینا، جی جواب سناؤ سن تو سناؤ لے۔ سناؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی جی، شکل میں نہیں آتا، یہ بات اسی بات پر معمول ہے کہ باقی لوگوں کی شکل میں آ سکتا ہے۔ تو باقی کی آ سکتا، تو یہاں پھر محمد کا نام کیوں ذکر کر دیا گیا؟ تو نے دلیل یہ مانگی تھی کہ انسانی شکل میں شیطان آ سکتا ہے، یہ بتاؤ، تو میں نے بتا دیا۔ تو انسانی میں تو آ سکتا ہے، محمد کی شکل کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو محمد کی شکل ابن تیمیہ نے اگر لکھی ہو تو ابن تیمیہ جھوٹا ہے، لانتی ہے، میں نے کہہ دیا اگر لکھی ہو، لیکن تو اس پر لکھی ہے نا بھائی، آپ کے یہ وہ لکھا ہے اللہ کہ کی، یہ اس بات نے نہیں کہا ہے لکھی۔ کہ مجھے بتاؤ کہ شیطان انسانی شکل میں آئے اور وہ کہے میں محمد ہوں، چلے آپ کی بات میں مان لیتا ہوں، انسانی شکل میں آئے اور وہ کہے میں محمد ہوں، کوئی مجھے دلیل پیش کریں آج تک ایسا ہوا ہو حضور کے دور میں یا بعد میں؟ یہ دیکھیں لیاس قادری، یہ دلیل دیکھ، لیاس قادری، اچھا الیاس قادری حجت نہیں ہے، الیاس قادری کے خوابوں کو جھوٹا کہو لیکن محمد کو جھوٹا نہ کہو، کہ یہ کہو کہ شیطان جو ہے محمد کی شکل میں آ گیا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں الیاس قادری کو رہنے دو، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، میں الیاسی کو تسلیم نہیں کرتا، اس کو رہنے دو ایک طرف۔ میری بات، الیاس قادری نے خواب دیکھا۔ شفیق صاحب ایک منٹ، اگر اے بندہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ دے کلم تو اے گل وہا دے کہ شیطان نے محمد رسول اللہ دی شکل اختیار کیتی ہے تے اسی جھوٹے، اسی شکست، ساڑی شکست۔ اچھا میرا بھائی مجھے یہ بیان کر دے، میں نے تو شفیق صاحب کی بات کو قبول کر لیا، میں شفیق صاحب کی اتنی بات کو قبول کر رہا ہوں۔ تو اگر تم نے بات قبول کر لی پھر جھگڑا کس بات؟ نہیں میں اتنی بات قبول کر رہا ہوں، لیکن اس پر دلیل ہونا ضروری ہے نا۔ اس نے کہا ہے کہ ابن تیمیہ کا یہ کہنا ہے کہ شیطان کسی عام بندے کی شکل میں آئے گا اور پھر کہہ دے گا میں محمد ہوں۔ تو اس نے حدیث دے دی، مجھے کون سی دلیل دی ہے اس نے؟ یہ الیاس قادری کوئی حجت ہے؟ الیاس قادری کوئی حجت ہے یا قاسم نانوتوی کوئی حجت ہے؟ حدیث پیش کیا اس نے۔ اور شفیق ہے تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے، انتہائی جھوٹا ہے تو۔ ابن تیمیہ کو بچاتے ہوئے تو اپنے ایمان کا بھی جنازہ نکال چکا ہے۔ اگر ایک منٹ مرشدی، ایک منٹ صبر کر۔ جی اگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہوئے کہ شیطان نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شکل اختیار کی تھی، ساڈی شکست اسی طرح مسئلہ قبول کرنا۔ تو بھائی یہاں پر یہ لکھا ہے نا کہ انسانی شکل میں ان کے سامنے نمودار ہوتے ہیں، چنانچہ وہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ شیطان ہر قسم کی شکل میں آ سکتا ہے، نبیوں کی روپ اختیار نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر تو ابن تیمیہ نے باقاعدہ نبیوں کے نام لکھ دیے ہیں پھر۔ وہ اس کا دعویٰ ہے، وہ شیطان کا دعویٰ ہے۔ اچھا وہ شیطان کا لکھا، جیسے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ عبد القادر ذلی نبی ہے۔ او نہیں بھائی آپ نے غلط پڑھا ہے، ایسا نہیں، اس پر بھی ہم کلام کرتے ہیں، مجھے دلیل دیں گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایسا کچھ نہیں لکھا، کہیں پر نہیں لکھا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی بات ابن تیمیہ پر ہو رہی ہے، تم نے اٹھا کر اعلیٰ حضرت پر چلے گئے ہو۔ درد اعلیٰ حضرت کا کیوں ہوتا ہے؟ بات ابن تیمیہ پر جب ہو رہی ہے کیوں بچے گا اگر تو ہمارے ابن تیمیہ رحمہ یار، اعلیٰ حضرت کے لیے علیحدہ سے موضوع رکھ لینا۔ تیرے اعلیٰ حضرت کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ او بھائی اعلیٰ حضرت کے لیے علیحدہ سے موضوع رکھ لینا آپ۔ اب دیکھو یہ ابن تیمیہ کے اوپر خود شفیق نے کہا ہے کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ابن تیمیہ پر، اگر ابن تیمیہ نے ایسا لکھا ہے تو۔ میں بھی کہتا ہوں اگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہوگی، جی نہیں بولا
ابن تیمیہ نے اگر تو نے روزہ رکھا ہوا ہے نا، جی جی، تو نے اگر روزہ رکھا ہوا ہے ڈبری صاحب، تو روزہ کھول لو. پہلی بات یہ ہے کہ شفیق صاحب ہم آپ کو کتنے اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، آپ کو بولنے کا طریقہ نہیں ہے. شفیق صاحب آپ کو بولنے کا طریقہ نہیں آتا. تو جھوٹ بولتا ہے تو میں کیا کروں؟ شفیق صاحب ایک کتا نے کھولا یا نہیں کسی نے. اب دیکھو یہ گالیاں دے رہے ہیں سارے اہل حدیث وہابی اکٹھے ہو کے گالیاں دے رہے ہیں. اور ابن تیمیہ کہتا ہے کہ شیطان آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے میں محمد ہوں. میں نے کہا تم دلیل دو کہ آج تک شیطان نے کسی کو کہا ہو کہ میں محمد ہوں. میں کہتا ہوں الیاس قادری ہے، طاہر قادری ہے. اور یار یہ دلیل نہیں ہے، الیاس بھی دلیل نہیں ہے، طاہر بھی دلیل نہیں ہے. یہ دلیل نہیں ہے، یہ دلیل ان کو کون بنا سکتا ہے؟ دلیل قرآن و سنت ہے. ادھر تم کہتے ہو ہم اجماع کو نہیں مانتے، ہم قیاس کو نہیں مانتے، ادھر تم قرآن و سنت کے پیچھے نہیں ہٹتے، ادھر الیاس قادری دلیل بن گئے تمہارے لیے. ہاں ہاں میں اس کو سمیٹ کے نا اس کو سمیٹ لیتا ہوں. ایک منٹ ادھر دیکھیں اپنا ایک سیکنڈ مرشدی بھائی. جی ہلو جی 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 گزارش ہے کہ حمزہ ایک سیکنڈ میں دیکھتا ہوں، یہ اگر چلے گئے تو پھر ایسے فضول میں بات کرنے کا کیا فائدہ. اچھا حمزہ بھائی ابھی ذرا میں کلوز کرتا ہوں. مرشدی بھائی ذرا غور سے سنیں، اچھے ماحول میں جی جو ہوا سو ہوا. جی جی دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. جی بے جو شک. بندہ یہ کہے کہ محمد رسول اللہ کی شکل میں شیطان آیا وہ جھوٹ بولتا ہے. ایسے جی جھوٹے آدمی کی بات کا کوئی اعتبار نہیں. جی بے شک. اچھا اب آگے ذرا سنیں، ذرا بات کو سمجھے. اب اس بات کا مطلب کیا ہے کہ محمد رسول اللہ کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. جب وہ خواب دیکھیں گے تو وہ چونکہ محمد رسول اللہ کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ جب دیکھیں گے تو ان کو شیطان وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ شیطان آیا ہے، بلکہ میں ہی ان کی خواب میں آیا ہوں. اور جو میرے حوالے سے خواب دیکھے گا وہ جھوٹا خواب نہیں ہوگا. ہاں یعنی انسانوں کو سچے خواب بھی آتے ہیں اور جھوٹے خواب بھی آتے ہیں. شیاطین موضوع سے ہٹ گیا یہ بندہ، اس سے تکلیف پر بات کرے تھوڑی. بھائی سن لیں یہ اب شفیق تسلیم کر گیا ہماری میں کہتا ہوں میں کلوز کرنے لگا ہوں اس بات کو. یار اس کو بات پوری کرنے دو نا. وہ ابن تیمیہ کے مخالف بات کر رہا ہے. جو صوفیہ کا عقیدہ تھا وہ شفیق بیان کر رہا ہے یہاں پر. بیان کریں شاباش، یہی اہل سنت کا عقیدہ تھا، بیان کریں. اچھا گزارش یہ ہے کہ خواب جو ہوتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، البتہ مبشرات باقی ہیں، اور مبشرات سچے خواب ہیں. خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں، شیطان بھی دکھلاتا ہے، اور وسوسہ ڈر خوف بھی ہوتا ہے. جی جی بالکل. اچھا اب جس شخص کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خد و خال کو جانتا ہو تو وہ سچا خواب ہے، اس کی خواب میں شیطان نہیں آیا. اچھا اب میں مجھے ایک منٹ دیتے ہیں آپ. ایک منٹ میں کلوز کرنے لگا ہوں اس کو. یار آپ 3 منٹ میں کلوز کرو گے. کلوز کرنے لگا ہوں. جی نہیں ایک منٹ اور، بس ایک منٹ. اگر کسی شخص کو خواب آیا اور محمد رسول اللہ کو نہیں جانتا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا بھلی شکل میں، ایسی شکل میں، بوڑھے بندے کی شکل میں، بزرگ کی شکل میں، جوان کی شکل میں، ایسے شخص کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اب اگر میں نے پہلے کہہ دیا کہ جو یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں شیطان آیا، شکل میں شیطان آیا، وہ بندہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہیں مانی. آپ موضوع رکھ کے بات کرو، اس موضوع پر بات نہیں ہوگی. اچھا اب میں 1 منٹ کے لیے بولنا چاہتا ہوں. مہربانی کر کے اب بولنا نہیں آپ نے، کسی نے بھی شخص نے بھی، ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ جس کی خواب میں آیا اس نے دیکھا کہ یہ محمد ہیں تو وہ محمد ہی ہوگا، اس کو آپ نے واضح طور ٹوک بیان کر دیا. اب جن بزرگوں نے، جن لوگوں نے بھی، جن صوفیہ نے بھی تصوف میں مکاشفات کے ذریعے خوابوں میں، جیسے بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے، جس طرح کہ ابن عربی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے محمد کو بھی دیکھا، میں نے محمد سے کلام کیا، میں نے نوح کو دیکھا، میں نے صحابہ میں ابوبکر سے کلام کیا، میں نے عمر سے کلام کیا، عثمان سے، علی سے، وہ سب کے متعلق انہوں نے لکھا ہے. ان سب نے جو لکھا، ابن تیمیہ نے اس کا رد کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کے پاس شیطان آتا ہے. گویا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ اپنے سے باتیں کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے جا کر ٹارگٹ کیا محمد رسول اللہ پر کہ وہ شیطان تھا اور اس نے آ کر کہا کہ میں محمد ہوں. ابن تیمیہ کو تو علم یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابن تیمیہ کے علم تو شفیق سے بھی کچا علم تھا، کہ اس کو اتنا بھی فرق نہ آیا کرنا جتنا شفیق یہاں پر فرق کر رہا ہے.
میں تو خود حیران ہوتا ہوں ابن تیمیہ پر کہ ابن تیمیہ کا اتنا بڑا علم تھا، ابن تیمیہ یہاں پر اتنی بڑی کیسے لغزش کھا گیا. میں اس کو لغزش کہتا ہوں اس لیے کہ بھائی بڑا بندہ تھا وہ، لیکن ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ وہ گمراہ ہو گیا تھا. ہم نے اس کو کافر نہیں کہا، گمراہ لکھا. اگر وہ بڑا بندہ تھا اسے چھوڑ دو نا، بڑے بندے کو چھوڑ دو، آپ موضوع پر آ جاؤ. ٹھیک نا، بڑے بندے کو کیوں چھوڑ دے؟ کیونکہ آپ اسی کی فکر کو لے کر چلے ہو، جو اس نے گستاخیاں کی، جو اس نے لکھا آپ اس کو لے کر چلتے ہو. جی لعنت اس پر جو ابن تیمیہ کی فکر لے کے چلا ہو، لعنت اس پر. تو سب سے پہلے ابن تیمیہ نے تو یہ کام شروع کیا تھا جو کہ یہ کسی مزار پر نہیں جانا چاہیے. نہیں، میں نے کبھی وہ کتاب ہی نہیں پڑھی. ابن تیمیہ نے یہ نہیں کہا کہ کسی مزار پر نہیں جانا چاہیے، اس نے باقاعدہ مزار پر ایک رسالہ درج کیا. آپ کو پتہ ہے؟ میں کہتا ہوں میں نے ابن تیمیہ کو نہیں پڑھا. آپ کے استاد نے پڑھا ہوگا، آپ نے جس کی تقریریں سنی ہیں اس نے پڑھا ہوگا، کسی اور نے پڑھا ہوگا، لیکن یہ کام مسلمانوں میں ابن تیمیہ نے بویا ہے. چلو موضوع پر آ جاؤ. ہاں، موضوع پر آتا ہوں کہ ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ مزارات پر جانا حرام ہے. مجھے بتاؤ کہ رسول کی کئی حدیثیں فرمائے مزارات پر جاؤ، قبروں پر جاؤ. اگر رسول اللہ کی ایک حدیث لے آؤ مزارات پر جاؤ تو میں بھی جھوٹا اور ابن تیمیہ بھی جھوٹا. جی ٹھیک ہے، پہلے یہ ابن تیمیہ کی میں تمہارے سامنے وہ باتیں پڑھتا ہوں جو اس نے کی ہیں، پھر میں تمہیں بتاؤں. اور ٹبڑی تو تو ہے، پبڑی تو تو ہے، کھبڑی تو تو ہے. اب کیوں ناچتا ہے بندر کی طرح؟ بات نہیں آتی تو ناچتا کیوں آگے سے؟ تیری عبارت مان لیا او پاگل، میں نے تیری عبارت مان لیا کہ ابن تیمیہ کہتا ہے مزار پر جانا حرام ہے. ہاں تو میں نے مان لی، میں نے کہا تو حدیث لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزار پر جاؤ. اچھا چلو، میں یہاں پر احادیث پیش کرنے لگا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ میں. ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ان کے متعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 دن بعد ایک اعرابی آیا. حضرت علی فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، اور روزہ اطہر پر حاضر ہو کر اپنے سر پر اس نے مٹی پکڑ کر ڈالنا شروع کر دی، اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے جو اللہ کا کلام ہمیں پہنچایا اس میں یہ بھی آیت ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 63 تلاوت کی، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں، رسول بھی ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے، مہربان پائیں. پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، یعنی کہ حضور کے مزار شریف پر حاضر رکھ کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا یعنی گناہ کیے، اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میری مغفرت فرمائیں. تو روزہ اقدس سے آواز آئی قد غفر لک، اے اعرابی تجھے بخش دیا گیا ہے. اور حضرت علی خود روایت کر رہے ہیں اگر مزار پر جانا حرام تھا تو یہ حضرت علی سے جو روایت آئی ہے تفسیر قرطبی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 265، تفسیر مدارک تنزیل جذب القلوب. اب مجھے بتاؤ کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیوں نہیں روکا ابن تیمیہ کا؟ تمہارا علم زیادہ ہے. چلو کوئی بات نہیں، میں سمجھا تھا آپ حدیث دینے والے ہیں، آپ نے میں حدیث بھی دے دیتا ہوں میرا بھائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول فعل عمل جو ہے یہ آثار صحابہ جو ہیں، ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں ہے. محترم مفتی ٹبری صاحب دعوے اور ٹبری آپ ہوں گے، ٹبری تمہاری ٹیٹو ہوئی ہے، تمہیں بولنے کا طریقہ نہیں آتا، بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا. کون سا تو بندہ ہے؟ کہاں سے تو نے دین پڑھا ہے؟ مفتی ٹبری صاحب ٹبری پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ اب ٹبری تیری ٹیٹو ہوئی ہے. اب ابھی آگے بھی بہت زیادہ روایات ہیں میرے پاس بھائی، تو مجھ سے اور روایت پوچھے گا تو میں اور بھی سناؤں گا. عباسی خلیفہ منصور جب روزہ اقدس پر حاضر ہوا تو امام مالک بھی وہاں موجود تھے. خلیفہ نے ان سے دریافت کیا میں قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کروں، رسول کریم کی جانب یا منہ کر کے دعا کروں؟ امام مالک نے فرمایا تم اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم سے کیوں پھیرتے ہو؟ حالانکہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہی بارگاہ الہی میں تمہارے اور تمہارے والد آدم کا وسیلہ ہے، اس لیے تم حضور ہی کی طرف روح کر کے آپ سے شفاعت کی درخواست کرو. ضعیف روایت ہے. پہلی بات ہے حدیث پیش کر آپ نے دعوے کے عین مطابق ٹبری. اب یہ امام مالک کا اچھا ضعیف روایت ہے تو ضعیف موضوع تو نہیں ہوتی؟ اب تو نے حکم جلدی سے لگا دیا کہ ضعیف ہے، ضعیف موضوع تو نہیں ہوتی؟ ضعیف پر عقیدہ بنتا ہے. چلو ٹھیک ہے، ابھی آگے چلتے ہیں، اگلی روایت بھی ضعیف کہہ دینا. اگلی روایت آ رہی ہے، حضرت ابو الجوزہ فرماتے ہیں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے آ رہی ہے، یہ بھی سنن دارمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43. معاملہ میں خبر واحد صحیح جو ہے اس کو سننا بھی گوارا نہیں ہے، تو ضعیف روایات کو عقیدے پر پیش کر رہا ہے. او بھائی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کتاب الشفا، یہ کتاب الشفا، ایک منٹ، یہ مالکیوں کے علامہ ابن حجر اسقلانی کے تمام کے مشائخ ہیں. یہ کتاب الشفا کے اندر سے میں نے روایت پڑھی ہے. اب کتاب الشفا کے اندر جو روایت آئی ہے وہ بزرگوں نے جھوٹ لکھا تھا. ویسے بھی سویا ہوں، بالکل اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے. بالکل اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ او بھائی میری بات تو سنو. جی
چلو کال سے نکلو آپ. یہ سنن دارمی کی اگلی روایت پڑھوں؟ سنن دارمی کی روایت پڑھوں؟ خبر بھائی صحیح سننا بھی نہیں ہے تو تم میری روایت پر سیدھا پیش کر. اوے یار تمہیں تو بولنے کا بھی طریقہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جو اللہ اس کے رسول کے گستاخ ہمارے بن جائیں گے تو کون سی بڑی بات ہے؟ موضوع کیا رکھیں آپ کے سامنے؟ آپ نے کہا تھا حدیث پہ روایت پیش کرو، آثار ہم پیش کر رہے ہیں، اور بھی میرے پاس دلائل ہے، میں پیش کروں؟ اگر میں نے کہا ہو کہ روایت پیش کر، اگر تو نے کہا ہو کہ میں روایت پیش کروں گا تو تجھ پر لعنت، اگر میں جھوٹا تو مجھ پر لعنت. اچھا میں نے کہا حدیث ہے کہ مزارات پر جاؤ. ہاں تو وہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، حضور نے فرمایا کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، حضور کا فرمان ہے قبروں کی زیارت کیا کرو. شفیق صاحب میری بات سنیں، آپ جائیں نا اس کو دوسری کال پہ انوائٹ کرتے ہیں جہاں اس کو منہ پہ بند کیا جائے. اب یہ دیکھیں، اب منہ کیسے بند کرو گے بھائی؟ منہ تو تمہارے بند ہو چکے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا. کون سی کال ہے؟ اچھا ایک حدیث میں پڑھوں یہاں پر، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے مزار پر حاضر ہے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. پڑھوں حدیث؟ اب وہ ضعیف ہے، وہ بھی ضعیف ہے نا؟ کیوں پڑے گا؟ نہیں وہ بھی ضعیف ہے. ضعیف ہے. واہ 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 واہ، ساری اسلام شرع اسلامی کل حدیثیں ضعیف ہے نا، صرف تمہاری مقصد کی صحیح ہے، باقی سب ضعیف ہے. یہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایک حدیث ضعیف ہوگی ساری ضعیف ہوگی، یہ کیا مطلب ہوا اپنا؟ نہیں اور ٹبری صاحب تو تم ہوگے بھائی، ہم تو کہتے ہیں، ہم تو کسی کو گالی نہیں دیتے، ہم تو صرف مسئلے پر بات کرتے ہیں، اپنے مسئلے پر آپ پوری طاقت سے بولیں، ہم آپ کو نہیں روکتے، لیکن آپ کا یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ کسی کو برے الفاظ سے یاد کریں. نہیں یہ ٹبری کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک غلام کا نام سبینہ رکھا ہوا تھا. ہاں ٹھیک ہے، تو وہ جو مساجدہ والی اعتراض ہے وہ بھی ہم آپ کو جواب اس کا دیں گے نا. پہلے یہاں پر کچھ حدیث شریف جو بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے، کہ حضور. اچھا موضوع پر آنا ہے کہ نہیں آنا؟ کون سے موضوع پر؟ جو موضوع رکھنا تھا، حمزہ کہتا ہے موضوع آئے گا، یہ تو آدھی بات تھی، بات ختم ہو گئی. میں نے تسلیم کر لیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئے اور کوئی شخص کہے کہ وہ شیطان تھا، ایسا پتہ جھوٹا ہے. شفیق صاحب بالکل جھوٹ بولدا پہ انسانی یہ جڑا نا. اچھا وہ یار تمہاری ابن تیمیہ کی کھلڑی اتر گئی ہے تمہارے سامنے، ابھی بھی میں جھوٹ بول رہا ہوں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ٹھیک ہو گیا نا، آپ کھلڑی اتار دیا تو آگے چلو نا، موضوع رکھو. اچھا موضوع آپ بتائیں، آپ نے آئندہ کس موضوع پر بات کرنی ہے؟ تقلید. اچھا تقلید یہ ہے جو عقائد میں سے ہے؟ ہاں عقائد میں سے نہیں ہے. اچھا میری بات سنیں، اب کافی وقت ہو گیا، میں صرف نا ایک دو حدیث سنا کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تقلید پر ہو سکتا پچھلے ٹائم یہ کل بات کریں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں حدیث سنا کے نہ جاؤ، چلو موضوع رکھ کے دعویٰ دے جاؤ تو باقی پچھلے ٹائم بات کر لیں گے. بھائی دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ تقلید واجب ہے، جو بندہ تقلید کا منکر ہے وہ گمراہ ہے، بددین ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے. ہمارا جواب دعویٰ ہے کہ تقلید شرک ہے، جو بندہ مقلد ہے وہ مشرک ہے. استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. یا چلو ٹھیک ہے، تم تو مشرک سبھی کو بناتے ہو. میں آخر میں ایک دو حدیث چھوٹی سی ہیں وہ پڑھ کر اجازت چاہتا ہوں. نہیں ذرا ٹھہر جا. اب دعوے پر دلیل رکھ کے جا تاکہ اس کی بات ہو جائے کہ دعوے پر دلیل کیا ہے کہ واجب ہے بھائی. کیا تقلید واجب ہے؟ جب آپ سے گفتگو ہوگی باقاعدہ تقلید پر، پہلے بھی آپ کے ساتھیوں سے گفتگو ہوئی ہیں، سبھی منہ کی مار کھا کے گئے ہیں مجھ سے، ابھی آپ بھی کھا لو گے. لیکن میں کہتا ہوں کہ بات کو بند کروں، دو حدیثیں پڑھوں اور اجازت چاہوں، اس کے بعد کل آپ تقلید پر آ جانا، کل آپ سے ہو جائے گی ساری باتیں. جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی. دار قطنی، بہقی، ابن خزیمہ، تین حدیث کی کتابوں میں. اچھا یہ بھی تینوں کتابوں میں ضعیف ہے. جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہوگی. دار قطنی بازار، یہ بھی ضعیف ہو گئی آپ کے نزدیک، ٹھیک ہے نا؟ ایسی بات ہے. آگے جس نے خانہ کعبہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا، یہ بھی ضعیف ہے نا؟ یہ تو موضوع ہے. واہ کیا بات ہے. جس نے مدینہ منورہ آ کر میری زیارت کی اس کا گواہ اور شفیع ہوں. سنن دارقطنی، بہقی، یہ بھی ضعیف ہے. شاباش. جس نے میری حیات ظاہری کے بعد حج کیا اور پھر میری زیارت کی، گویا اس نے میرے حیات ظاہری میں میری زیارت کی. نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ ساری اسلام کے اندر. اچھا یہ ساری حدیثیں ضعیف ہے. دار قطنی، بہقی، مشکات. جس نے میری حیات ظاہری کے بعد حج کیا پھر میری زیارت کی، گویا اس نے میری حیات ظاہری میں میری زیارت کی. حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے میری زیارت کر لی. او میرا بھائی، او خبر واحد جو، میری بات سنو، خبر واحد صحیحہ جو ہوتی ہے نا وہ قرآن مجید کی طرح کا فائدہ نہیں دے سکتی. لیکن جو چیزیں قرآن مجید میں نہیں آئی اور وہ خبر واحد میں آ جائیں ان کو عقیدہ بنایا جاتا ہے. جاہلو
तेरे खबरें भाई सही सुनना भी दोबारा नहीं आना। اب حضور کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں، تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ جو سفر کر کے میری زیارت کو آیا وہ قیامت میں میرا پڑوسی ہوگا، اور جو مدینے میں قیام کے دوران یہاں کی مشکلات پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ مرشدی صاحب، ہاں جی، امام مسلم فرماتے ہیں کہ حدیث دین نہیں ہے، سند دین ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ میں حدیثیں پڑھتا جا رہا ہوں، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ضعیف ہے، میں کہہ رہا ہوں میں خاموش ہوتا جا رہا ہوں، میں حدیثیں پڑھتا جاؤں گا، آپ حکم لگاتے جائیں نا، میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں۔ نہیں آپ بات نہیں سمجھے۔ آپ نے کہا تھا کہ مزار پر جانا حرام ہے، مزار پر جانا شرک ہے، تو مزار پر تو میں جانے پر حدیثیں پڑھ رہا ہوں، آثار پڑھ رہا ہوں، اب حکم لگاتے جائیے۔ میں نے نہیں کہا مزار پر جانا شرک ہے، میں نے نہیں کہا۔ تو ابن تیمیہ نے توسل کتاب کے اندر پورا باب باندھا ہوا ہے، انہوں نے بھی حرام ہی کہا ہے نا۔ ہاں تو کیوں اس نے حرام کہا ہے؟ حرام ہے، کیوں اس نے حرام کہا ہے؟ حرام ہے۔ حرام ہے تو یہ تو جتنی یہ میرا بھائی یہ جتنی بھائی یہ جتنی احادیث آ رہی ہیں، جس نے میرے وصال کے بعد میری زیارت کی، گویا اس نے میری حیات ظاہری میں میری زیارت کی۔ میں آپ کو صحیح حدیث سناتا ہوں آپ کے جنمی ہونے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بات سنی اور بلا تحقیق آگے پہنچا دی، اچھا جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ بات سنو، غلام احمد کی صاحب میں دوسرا آپ نے فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے۔ جب ایک منٹ ٹھہر جاؤ، ایک منٹ ٹھہر نبی سے منسوب کیوں کرتے ہو؟ ایک منٹ ٹھہر جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں قبروں پر گئے ہیں یا نہیں گئے؟ قبروں پر جانا اور مزار پر جانا دو مختلف باتیں ہیں۔ اچھا اب یہ بندہ توبہ کرے، چلیں یہ مزار پر یہ موضوع روایت بیان کرنا حرام ہے۔ بھائی یہ دیکھو بھائی، وہ تو جب ہم اس پر باقاعدہ روایتوں کے اسناد پیش کریں گے پھر تو آپ نے وہاں سے بھی بھاگ جانا ہے۔ ابھی یہاں سے بھاگ رہے ہو نا، ابن تیمیہ کی آپ لوگ کہتے تھے آپ او بھائی کون سی موضوع روایت بیان کی ہے؟ بول یہاں پر، کیا میں نے موضوع روایت بیان کی ہے؟ بول یہاں پر بول۔ وہ جو تم نے دوسری جہاں پر شفیق صاحب بولے، میں نے بات ہاں شفیق صاحب کو بتا کہ اس کے اندر کون سا راوی موضوع ہے، مجھے شفیق صاحب کو کیا کون سا راوی موضوع ہے اس کے اندر، بتا اس کو کیا بول۔ شفیق صاحب اپنے جٹ صاحب کو بتاؤ کہ کون سا راوی موضوع ہے جس کو آپ نے موضوع کہا تھا، بتاؤ اس کو۔ فضل چشتی، لاؤ جی، فضل چشتی صاحب موضوع ہے تو باقی حدیث پر بات ہو رہی تھی۔ کتنا جاہل بندہ ہے، اب جواب نہیں آیا تو کہہ رہے فضل چشتی موضوع ہے، استغفر اللہ۔ مفتی ٹبری صاحب آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا نام ٹبری ہو گیا ہے۔ اور ٹبری تو آپ کے سنیے بات، جو بندہ خود کانا ہو دوسروں کو کانا ہی کہتا ہے، جو خود جاہل ہے دوسروں کو جاہل ہی کہے گا۔ اب خود ٹبری ہو دوسروں کو ٹبری کہو گے، بات آتی جاتی تو بھی کچھ نہیں ہے، جاہل انسان ہو تم۔ اچھا اب اگلا موضوع بتا دیں مجھے کون سا رکھنا ہے، اعلیٰ حضرت پر رکھنا آپ لوگوں نے؟ میری بات سنو، اس کے باوجود اچھی کوشش کرتا ہے گفتگو کرنے کی۔ اچھا اگر کوئی شخص یہ کہے محترم جناب مرشدی صاحب اپنا نام بھی بتا دینا، پیار سے بلا لیا کرے، آپ نے اپنا نام نہیں لکھا ہوا۔ یہ مرشدی صاحب ہی کہہ لے یہی کافی ہے۔ نہیں، مرشدی کہنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میرے مرشد، ہم آپ کو اپنے مرشد کیا گدھے کے مرشد بھی نہیں مانتے۔ چلو آپ گدھے کے نہ مانو، کسی کے بھی نہ مانو، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، آپ مرشدی کہہ لیں، اب طور نام مرشدی کہیں نا، آپ مانا کی طرف نہ جائیں، آپ کی زبان بہت لمبی ہے، گدھا آپ سے اچھا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہو گیا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے ہاں جی کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی میرے پر بھی نہیں بیٹھتی، میرا بھائی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بولو براز زمین کھا جاتی تھی میرا بولو براز بھی زمین کھا جاتی ہے۔ اب چونکہ نبوت بند ہے، ورنہ میں مطلب اگلی بات سمجھ لو۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا بھائی جو بندہ بھی یہ کہتا ہے کہ جو نبی کی نبوت کے ساتھ احکام خاص ہیں اور وہ صرف وحی الہی ہے اس کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بندہ گمراہ ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ اور جو بندہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو انبیاء کی خصوصیات تھیں، جس طرح کہ کہنا کہ ان کا سایہ نہیں تھا تو سایہ میرا بھی نہیں بنے گا، دیکھ لینا، اگر کوئی کرامت ہے بزرگ کی تو قبول کی جائے گی، وگرنہ چھوڑ دیا جائے گا، تحقیق کی جائے گی اس میدان میں۔ نہیں ٹھیک ہو گیا، کتنے اچھے آدمی ہو یار۔ یعنی کوئی اگر یہ کہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی میرے میں بھی نہیں بیٹھتی، مماثلت ہے جسم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اور میرے جسم میں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرا جسم ایسا ہی ہے جیسے کہ نبی کا جسم ہے اور وہ اپنے آپ کو نبی ہی تسلیم کروا رہا ہے تو بھائی وہ بندہ مرتد ہو جائے گا۔
نہیں نبی تسلیم کروا رہا ہے تو میں نے نہیں کہا نا جتنی بات میں نے کی ہے اتنی بات کرو، کہ جو شخص کہے کہ میرے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی جس طرح محمد رسول اللہ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ اس موضوع پر آئیں گے جنہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، جس طرح میں ابن تیمیہ کو باقاعدہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، آپ مجہول طریقے سے نہ گفتگو کریں گے، بندے کو سامنے لائیں گے، تحریریں پیش کریں گے تو بات شروع کر لیں گے آپ سے۔ اب دیکھیں لکھنے کول جس کا ہے عبد القادر ہے، لکھنے والا اعلیٰ حضرت ہے۔ بھائی جن کا بھی عبد القادر کا قول ہو، جس کا بھی ہو، میں نے کہا نا آپ موضوع رکھ لیں، اگر آپ نے موضوع رکھنا مجھے بتا دیں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت کی کون سی کتاب پر، کس رسالے پر اعتراض آپ چاہتے ہیں، اس پر ہم گفتگو کر لیں گے۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ بغیر تو بکواس کرتا، آگے سے بکواس کرتا ہے تجھے، تیرے پاس دین ہے ہی نہیں، جاہل انسان، تجھے بولنے کا ہی نہیں پتا، خبیث انسان ہے تو، جاہل ہے، بولنے کا تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ ابن تیمیہ پر تو نے لعنتیں بھیج دی ہیں، آج تک ہم نے ابن تیمیہ پر لعنت نہیں بھیجی، ہمارے بزرگوں نے نہیں بھیجی، ہمارے اسلاف نے نہیں بھیجی، تو نے ابن تیمیہ پر لعنت بھیج دی ہے۔ تو اتنا خناس بندہ ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ٹھیک ہے، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھ پر اللہ کی لعنت، آمین کہہ۔ ہاں تو نے کہا نا کہ ابن تیمیہ نے اگر ایسا لکھا ہو تو ٹھیک ہے، تو ابن تیمیہ نے لکھا ہے تو میں آمین کیوں؟ بھائی بات سن، اگلی بات غور سے کوئی سن، مسئلہ نہیں، جو دیکھیں ایک بات سن، اگر ابن میں تیمیہ نے الحمدللہ لکھا رب العالمین، بات سنیں، ہم اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہماری اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جتنی ہم نے باتیں کہیں، ہم نے سچی باتیں کی آپ کے سامنے، ہم اس میں جھوٹے نہیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ باقی یہ کہ تیری دعا پر میں آمین کہوں یہ مجھے جچتا نہیں ہے، تیرے جیسے جاہل کی دعا پر تو کوئی بھی آمین نہیں کہے گا، تو اتنا بڑا جاہل ہے، تو خدا کو بھی اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ ہاں جی ٹبری، او جاہل انسان، اب اگلا موضوع طے کرو میرے ساتھ، اگلا موضوع طے کرو میرے ساتھ۔ اچھا آپ ایک سیکنڈ ہے، جٹ صاحب اور حمزہ صاحب، ٹبری پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ او شیطان، اگلا موضوع طے کر میرے ساتھ۔ وہ پہلے جو نٹ بولٹ ہوتا تھا نا، چورس شکل کا، آج تو اوے ہوتے ہیں اس کے شیطان 6 ابلیس، پہلو اوے ہوتے ہیں، شیطان ابلیس، اوے پہلے کے ہوتے تھے اوے 4 ابن پہلو، تیمیہ اس کو کو کبھی کہتے ہیں رحمت اللہ کہتا ہے، ٹبری۔ کبھی ابن تیمیہ پر لعنت اللہ پڑتا ہے۔ مجھے بتا کہ اگلا موضوع تو نے کون سا رکھنا، شیطان ابلیس؟ تقلید پر تو بات ہی نہیں کرتا تو۔ تقلید پر رکھ لیں، نہیں تقلید پر رکھنا یا کوئی اور موضوع رکھنا، چلو ٹھیک ہے تقلید پر رکھ لیتے ہیں، لیکن تمہارا یہ کہنا کہ تقلید شرک ہے، چلے اس پر پرکھ ہو جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں، کل کال کریں آپ کو۔ اب موضوع بھی رکھ چکا ہے، دعویٰ بھی بتا چکا ہے، جاہل دوبارہ انسان، کہتا ہے بے موضوع غیرت، کیا دلے ہوگا ٹبری۔ خبیث اور پلید شخص، اوے اوے نطفہ حرامی، دھیان سے بولا کر، تجھے شرم نہیں آتی؟ کس طرح بکواس مفتی کرتا ہے؟ ٹبری، ٹبری ٹبری کہتا ہے، اپنی اماں کو جا کے ٹبری کہنا اماں تو ٹبری ہے، ابا تو بھی ٹبری ہے، اتنا اچھا لقب ہے، اپنی ماں باپ کو دے، اپنے بھائیوں کو دے، مفتی ٹبری۔ اپنے ابو کو کہنا، اپنے استاد کو کہنا مفتی ٹبری، بہت اچھا لفظ ہے وہ، یہ دلیل ہے ان کو بھی دینا جو مجھے دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنی امی کو کہتا رہا جا کے مفتی ٹبری، آ کے میرے ابے نے تیری کافی ٹبری ٹائٹ کی تھی، اس لیے میں پیدا ہوا تھا شیطان بن کر اس کے اندر سے۔ مفتی ٹبری۔ اب تمہارے پاس جاہلوں کوئی بات نہیں لے گا، کل تک اجازت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے کلام ہوگا اور منہ کی کھاؤ گے آپ۔ جس نے مناظرہ کرنا مجھے موضوع لکھ کر بھیج دیا کرے، وہ تیاری کر کے آیا کرے، جاہلوں منہ کی کھا کر نہ جایا کرو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔